اللہ سے بات کرنا چاہتی ہو تم لوگ؟ موبائل نمبر دیں گے اللہ کا؟ ہاں ہے، اللہ کا موبائل نمبر ہے، دیں گے؟ لوگے؟ انشاءاللہ لوگے؟ انشاءاللہ بات کرو گے؟ لکھو لکھو 4، لکھو 4، اس کے بعد لکھو 12، اس کے بعد لکھو 8، اس کے بعد لکھو 7، اس کے بعد لکھو 17۔ یہ اللہ کا موبائل نمبر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعت ہے۔ عصر میں 8 رکعت ہے۔ مغرب میں 7 رکعت ہے۔ عشاء میں 17 رکعت ہے۔ اب بات کیا؟ جب نماز میں بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اور زیادہ ارجنٹ ایمرجنسی کال ہے تو پھر تہجد پڑھو، یہ ایمرجنسی کال ہے، تہجد پڑھو، اللہ سے لو لگا لو، یہ انشاءاللہ میرے اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ بندہ جب نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ بندہ کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنا یقین کو پختہ بناؤ کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی، اچھا نماز میں کیا ملتا ہے؟ نماز میں کیا ملتا ہے؟ ہم تو کہتے تم نماز پڑھ کے دیکھو، زیادہ نہیں 40 دن، صرف 40 دن۔ میرا موبائل نمبر حضرت سے لے لینا، انشاءاللہ بلال بابو سے لے لینا، ان لوگوں سے لے لینا، صرف 40 دن۔ ماں بہنوں 40 دن، 40 دن تمہارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے 40 دن نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ 40 دن تم نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ اگر اللہ آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو پھر مجھے فون کرنا، پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ، اللہ سے لو لگا کر کو دے دیکھو میرے ماں باپ، اللہ سے لو لگا کر دیکھو۔ اللہ تو کہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ بھائی اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ اللہ سے خزانے سے بڑا کسی کا خزانہ دنیا میں ہے؟ اللہ کے در کے علاوہ کسی کا در دنیا میں ہے جو میری حاجت روائی کو پورا کر سکے، جو میری خواہشوں کو پورا کر سکے؟ وہ میرا رب۔ ہم ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے۔ آمین۔ بیٹا جوان ہے، بیٹا جوان ہے، باپ کا کہنا نہ مانے، ماں کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ کرتا ہے۔ باپ غصہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ باپ غصہ کرتا ہے، بیٹا کو سمجھاتا تی ایرکم کربو تو تور کھانا بند کر دو۔ باپ غصے میں آ جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے یار کھانا بند کرے دے، مور کہنا نہیں مانو، ایک دم کھانا بند کر دے، کھانا دیوی نے تو چمڑی چھلے تمہیں۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے کہو یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، ایسا بیٹا نہیں چاہیے ہم کو، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن مسلمانوں، ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں، کیا اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ نے کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ کے نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، خطا پہ خطا کیے جا رہے، اس کا کہنا نہیں مان رہے اب۔ لیکن اللہ نے کیا مجھے کبھی ننگا رکھا؟ نہیں ننگا رکھا، ہمیشہ کپڑا پہنا کے رکھا۔ ہم جو چاہتے ہیں میرا اللہ وہ ہمیں کھلاتا ہے، میٹھی نیند سلاتا ہے، میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ میرا جگاتا ہے۔ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا، ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا، اور اس رب سے اتنی محبت کرتا ہو اپنے بندے سے، تم دور بھاگ رہے ہو، تم دور بھاگ رہے ہو۔ جس کے پاس جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا اللہ۔ اللہ پوچھے گا میرا بندہ، میری بندی دنیا سے آئی ہے، دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ تو آخرتوں میں سے، آخرت کے اعمالوں میں سے سب سے اچھا عمل جو ہے، سب سے پہلا عمل ہے، وہ ہے نماز۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اس لیے میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کرو۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا میرا بندہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، نمازیں کتنی پڑھی ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہے؟ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ ہماری کوئی بھی نماز چھوٹ نہ پائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کاشتکار ہیں، کاشتکار ہیں، اچھا بڑا مقام ہے حدیثوں کے اندر میں
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کوئی کسان جانن نا، کسان کاشتکار جو کھیت میں کام کرتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھے مسجد میں، گھر میں مسجد میں پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، اب مسجد سے نماز پڑھ کر سیدھے کھیت میں چلا گیا، یا نماز پڑھ کر گھر آیا، گھر سے پھر کھیت میں چلا گیا۔ اب کھیت میں پودا ہوتا ہے، بھٹا کا پودا ہے، مکئی کا پودا ہے، دھان کا پودا ہے، گیہوں کا پودا ہے، پیاز کا ہے، لہسن کا ہے، جو بھی پودا ہو، کوئی پودا ہو، وہ نمازی اس پودے میں ہاتھ لگا دے، ایسے جا کر ہاتھ لگا دے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پودے میں، جس پودے میں نمازی ہاتھ لگایا ہے، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ آمین۔ اب بتائیے نماز کی برکت دیکھو، وہ نمازی جس پودے میں ہاتھ لگائے گا، اللہ ہر پودے میں برکت عطا فرمائے گا۔ آمین۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، ہم لینا نہیں چاہتے۔ یہ 5 وقت کی نماز، قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام جنگ کے وقت بھی نمازوں کو قضا نہیں کرتے تھے، جنگ ہوتی آدھا صحابہ جنگ لڑتے، آدھے صحابی جماعت بنا کر نماز ادا کرتے، پھر نماز جو ادا کر لیتے وہ جنگ لڑتے، جو جنگ لڑ رہے تھے وہ پھر نماز آ کر ادا کرتے، لیکن نمازوں کو کبھی قضا نہیں کیا۔ آج ہم بریانی کھا کر، پلاؤ کھا کر، چادر تان کر سوئے رہتے ہیں، مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، ہمارے کانوں کو جو تک نہیں رہتی۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی، مسجد بنا رہے ہو نماز پڑھنا چاہیے نا۔ ہاں، بندوق ہے، گولی ہے یا نہیں؟ گڑبڑ ہے نا؟ ارے گڑبڑ ہے نا، بندوق ہو تو گولی ہونا چاہیے نا، مسجد ہے تو نمازی ہونا چاہیے نا۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیں بھوک لگتی ہے ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم کو بھوک لگتی ہے ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، یہ فیکٹری بھر جاتا ہے۔ تو مسجد کو بھوک لگتی ہے، مسجد کیا کھائے گی؟ مسجد کا پیٹ ہے کہ نہیں؟ ارے مسجد کا پیٹ ہے کہ نہیں؟ تو مسجد کا خوراک کیا ہے؟ مسجد کا غذا نمازی ہے۔ نمازی نماز پڑھے گا، مسجد کا پیٹ بھرے گا۔ اور سنو، جب مسجد کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ محلے والے سے ناراض رہے گا، رحمتوں کا نزول محلے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، مسجد کا پیٹ بھرو، اللہ تیرے گھر میں رحمتوں کو نزول کرے گا، اللہ تیرے پیٹ کو بھرے گا۔ آمین۔ مسجد کے پیٹ بھرو، اس لیے ہر چیز کا پیٹ ہے، اور مسجد کی شان آن بان نمازی ہوتا ہے۔ جب مسجد کے اندر میں، اچھا دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، بتایا یہ گیا کہ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جائے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ کون ہو جاتا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ اور بتائیے خوش نصیب کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کا مہمان ہونا چاہتے ہیں۔ کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کا مہمان بن جائیں۔ اور قربان جائیے، مسجد میں جب تک بیٹھے رہو گے اللہ کا مہمان رہو گے، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکل گئے یہ جو مقام تھا وہ مقام ختم ہو گیا۔ اچھا دیکھیے گا، باہر اگر انتقال کیے تو اب جنت میں جائیں گے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن مسجد میں اگر انتقال کر گئے اس کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ شخص جنتی ہے جس کی موت مسجد میں ہو جائے، وہ شخص جنتی ہے جس کی موت سجدے کی حالت میں ہو جائے، وہ شخص جنتی ہے جن کی موت جلسے کی حالت میں ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، مسجدوں سے محبت کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اب ہماری ماں بہنوں کے لیے آ گئی، میری ماں بہنوں چاٹے کاج کو رہنو جنتے راٹا دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنتے داخل ہوئے جاؤ۔ اور وہ چاٹے کاج کیا আছে ইনশাআল্লাহ 5 মিনিটের মধ্যে আমার টাইমটা শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। چاٹے کام کی، پہلا کام میری ماں بہنوں، پہلا کام جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا۔ پہلا کام نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا میری ماں بہنوں۔ دوسرا کام، رمضان کا مہینہ پاؤ تو جتنا روزہ ہو سکے رکھ لینا،
जितना रोजा हो सके रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। और चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा अमल किया छे, अपने शामी का, अपने शौहर की खिदमत करना, इताअत करना, उन फरमा बरदारी करना। ये चाटे काज करे नो जन्नतेर आठटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दमाश। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना? कै काम करना है? पहला काम क्या है? नमाज। दूसरा काम क्या है? रोजा। तीसरा काम क्या है? अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम क्या है? शौहर की खिदमत करना। अरे बोलो भाई, शौहर की खिदमत करना, शौहर का पैर दबाना, शौहर का बदन दबाना, शौहर का माथा दबाना, नट्टी मत दबाना। अल्हम्दुलिल्लाह एटा चारटा काज करे नो इंशाअल्लाह जन्नतेर आठटा दरवाजा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। नमाज़ों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों, यहाँ से जैसे जलसा दुआ हो जाएगी, जलसा ख़त्म होगा, घर जाएंगे, सो जाइएगा। अभी मोबाइल का ज़माना है, अलार्म लगा लेना, फजर के अजान जैसी हो इंशाअल्लाह अपने बिस्तर को छोड़ देना, नमाज़ पढ़ लेना। पूरी रात जगे हो, अब फजर की नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो ये पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और एक शेर माँ बाप के लिए है। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक शेर और रह गया इसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सोहराब आलम साहब, जनाब मौलाना सोहराब आलम साहब, नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह भोजपुरी का बहुत अच्छा बंद है जो मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि घर 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 जाला बा, घर घर जाला बा तोहरे घर से, घर घर जाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर जाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ
आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग, ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। वो मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौज़बिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे, ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना, गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठा कर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठा कर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का हम। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूं कि सूरज ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। मैं पहुंचा देता हूँ, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते, तुम भी बच के रहना। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए तो हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा, मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई। तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं इजाज़त दे दो, मैं चला जाऊँ। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, मेरा रोज़ा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा 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 नहीं लेगा? तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है? तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला दबाश, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। तो कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो,
یہ نوجوان کہتا کہ اماں میں مذاق نہیں کر رہا، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں، خاتم النبیین کا مہر میرے ہی چہرے پیٹھ پر اللہ نے لگایا ہے، قربان جاؤ۔ وہ بڑھیا کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بڑھیا کہتی کہ بیٹا کون کہتا کہ تو جادوگر ہے؟ ارے رسول نبی پیغمبر کے اندر میں جو صفت ہونا چاہیے، جو خوبی ہونی چاہیے، وہ تیرے اندر موجود ہے بیٹا۔ اب تو اکیلے مکہ نہیں جائے گا، تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی۔ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا، کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ اے ہے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا سہراب عالم صاحب، مولانا سہراب عالم صاحب، نعرہ تکبیر۔ بڑھیا کہتی بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ اب مکہ تو اکیلا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی، تو بھی کلمے کا تبلیغ کرے گا، میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کروں گا۔ بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے۔ کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیارا تر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، گھر 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 اجالا با توہرے گھر سے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔